محمد سالم بن ندیم اور محمد عبید بن حنیف جلدی سے منچ پر تشریف لے آئیں. ثالث والے تشریف لے آئیں محمد انس بن صابر. تھرڈ پوزیشن محمد انس بن صابر. سیکنڈ پوزیشن محمد علیان بن نفیس. فرسٹ پوزیشن محمد محکم بن شہزاد. درجہ رابعہ والے جلدی سے منچ پر تشریف لے آئیں. رابعہ مکی پلس مدنی اور خامسہ والوں سے گزارش ہے کہ وہ لائن میں آ جائیں تاکہ ٹائم نہ لگے. رابعہ مکی کی تھرڈ پوزیشن محمد بلال بن نسیم. سیکنڈ پوزیشن انس بن عبد الرحمن. ماشاء اللہ انس بن عبد الرحمن. فرسٹ پوزیشن محمد اسماعیل. رابعہ مدنی محمد اسماعیل رابعہ کی فرسٹ پوزیشن. رابعہ مدنی کی تھرڈ پوزیشن سبحان بن عمران. سیکنڈ پوزیشن لاریب بن شہزاد. سبحان اللہ لاریب بن شہزاد. اور رابعہ مدنی کی فرسٹ پوزیشن سید منہاج بن ارشد. خامسہ والے طلبہ جلدی سے منچ پر تشریف لے آئیں. خامسہ مکی کی پہلی پوزیشن ہے تھرڈ پوزیشن ہے سعید بن شفیع. سعید بن شفیع جلدی سے تشریف لے آئیں. سیکنڈ پوزیشن ہے الیاس بن عبد العزیز. فرسٹ پوزیشن ہے حمزہ بن علی. درجہ سادسہ کے تینوں طلبہ. تھرڈ پوزیشن محمد طلحہ تنویر. طلحہ تنویر. سیکنڈ پوزیشن تنویر بن غوث بخش. فرسٹ پوزیشن محمد عمیر بن عبد اللطیف. درجہ سابعہ سیونتھ ایئر والے جلدی سے تشریف لے آئیں جو اب ماشاءاللہ دور حدیث کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. تھرڈ پوزیشن ہے حمزہ بن عبد القیوم. سبحان اللہ حمزہ بن عبد القیوم تھرڈ پوزیشن. سیکنڈ پوزیشن ہے احمد رضا بن یاسین. اور فرسٹ پوزیشن ہے محمد کاشف بن اعجاز. یہ کنز المدارس بورڈز کی جو ہماری سیکشن وائز پوزیشن تھی وہ پوری ہوئی. اب جامعۃ المدینہ کے طلبہ رابعہ والے طلبہ رابعہ مکی والے جلدی سے اوپر تشریف لے آئیں اور مدنی والے بھی جلدی سے ان کے پیچھے ہی آ جائیں. رابعہ مکی کی تھرڈ پوزیشن محمد عدنان بن رحمت اللہ. سبحان اللہ محمد عدنان بن رحمت اللہ. سیکنڈ پوزیشن ہے احمد رضا بن اسماعیل. احمد رضا بن اسماعیل. اور فرسٹ پوزیشن ہے سہیل بن سلیم. رابعہ مدنی تھرڈ پوزیشن وقار بن خلیل. وقار بن خلیل. سیکنڈ پوزیشن ہے الیاس بن عبد الرزاق. یہ الیاس بن عبد الرزاق کی سیکنڈ پوزیشن. یہ وقار آ گئے ہیں تھرڈ پوزیشن. فرسٹ پوزیشن ہے احمد رضا بن جاوید. اچھا رابعہ کی سیکنڈ پوزیشن ایک اور بھی اسٹوڈنٹ ہے افضل بن حسن. درجہ سادسہ سکس ایئر جامعۃ المدینہ کی تھرڈ پوزیشن وجاہت بن شفیق. جلدی سے تشریف لے آئیں. وجاہت ایاز فرقان. تھرڈ پوزیشن ہے وجاہت بن شفیق. سیکنڈ پوزیشن ہے ایاز بن نبی بخش. اور فرسٹ ہے فرقان بن سعید.
درجہ خامسہ 5th ایئر حسنین شریف ضیاء الدین اور حسنین سمیع، جلدی سے تشریف لے آئیں۔ 3rd پوزیشن ہے حسنین بن شریف۔ 2nd پوزیشن ضیاء الدین بن مبین۔ 1st پوزیشن حسنین بن سمیع۔ سابعہ جو دور حدیث کے طلبہ ہیں، 3rd پوزیشن محمد مبین بن محمد اقبال۔ 2nd پوزیشن 2 ہیں کاشان بن عبد الغفار، عاقب بن مختیار، اور 1st پوزیشن ہے طیب بن رفیق۔ 3rd پوزیشن والے مبین بن اقبال۔ سبحان اللہ۔ سیکنڈ کاشان بن عبد الغفار اور عاقب بن مختیار، اور 1st پوزیشن ہے طیب بن رفیق۔ الحمدللہ انعامات کا ایک سیشن پورا ہوا۔ اب انشاءاللہ رکن شورا بیان فرمائیں گے۔ کرسی آگے لے کچھ ملفوظات دے دینا حضور، اب پبلک آپ کے لیے بیٹھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بآواز بلند پڑھیں گے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ حمد باری تعالی کچھ مختلف زبانوں میں ہے، انشاءاللہ وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ تو مجھے اندازہ ہے رات کافی ہو گئی ہے اور ابھی کچھ انعامات مزید بانٹنے ہیں، تو بہت لمبے چوڑے بیان کا وقت تو نہیں، تو میں چند اشعار حمد باری تعالی اور کچھ مل کے نبی پاک کی باتیں کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تو مل کر پڑھیں گے، سب مل کر انشاءاللہ۔ یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طہ الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحید اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ سب مل کر بآواز بلند پڑھیں، ذکر الہی کی برکتیں لوٹیں۔ لوگ بری باتیں کرتے ہوئے نہیں شرماتے، اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ مل کر حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی ھذا الدین اللہ اللہ واغفر لی وللمسلمین اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ۔ وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ مہربان وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے
اللہ اس کی اپنی شان ہے اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 راز دل کے جانے وہ اللہ اللہ حال بھی پہچانے وہ اللہ اللہ پھر بھی توبہ مانے وہ اللہ اللہ او اللہ دی Almighty اللہ اللہ protect me and guide me Allah Allah through your love and mercy Allah Allah hasbi rabbi jalla Allah Allah ma fi qalbi ghayrullah Allah Allah نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو خوشبو آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. میں اور آپ جب عطر خریدتے ہیں تو تمنا کیا ہوتی ہے کہ ایسی خوشبو ملے جو دور تک جائے, لانگ لاسٹنگ ہو. مگر سبحان اللہ درود پاک کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے اور فرشتے اسے محسوس کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کہیں نبی پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہیں جو آقا پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. آئے ہائے میں زمین پر بیٹھ کر درود پڑھوں, آسمان پر فرشتے اس کی خوشبو سونگھ لیں. اچھا خوشبو کیوں نہ ہو, ذکر کس کا ہے, نام کس کا ہے, کیسے میرے آقا مہکے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم ابھی میرا بیان تھا نارتھ ناظم آباد میں اور اب ہمیں نیو کراچی آنا تھا تو ہمیں یہاں کے اسلامی بھائیوں نے لوکیشن بھیج دی. آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے, لوکیشن آ جاتی ہے تو فوراً بندہ موبائل پر لگاتا ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ فلاں اتنے منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے. ورنہ پہلے بڑا مشکل تھا. آج سے کچھ سالوں پہلے لوگ کہتے تھے بھائی آپ سیدھا آتے رہیے گا, پل آئے گا اس سے سیدھے ہاتھ پہ ٹرن کیجیے گا, پھر چوتھے گلی میں ٹرن کیجیے گا, پھر لال کلر کا گیٹ آئے گا, پھر رائٹ, بندہ ڈھونڈتا ہی رہ جائے. لوکیشن نے کام آسان کر دیا. مگر آپ کو پتہ ہے 1450 سال پہلے صحابہ کرام کے پاس بھی ایک لوکیشن سسٹم تھا. ہاں بڑا روحانی نیویگیشن سسٹم تھا. وہ کیا تھا, جب انہیں نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ نہیں پوچھتے تھے, گلی کے کنارے کھڑے ہو جاتے, سڑک کی خوشبو بتاتی کہ آقا یہیں سے گزر کر گئے. ہاں عاشق ماہ رسالت, عاشقوں کے امام سید اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. نبی پاک جس راہ سے گزرتے تھے نا اس کی پتہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن, اس کی شناخت کیا ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امبر زمین, ابیر ہوا, مشک تر غبار. حضور جس راستے سے گزرتے تھے نا زمین امبر کی ہو جاتی, غبار جو ہے وہ مشک جیسا ہو جاتا. امبر زمین, ابیر ہوا, مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کیسا مہکتا تھا. دیکھیں میں اور آپ پتہ ہے خوشبو کیوں لگاتے ہیں, کبھی غور کیجئے گا. میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں کہ جو ہماری باڈی سے پسینہ نکلتا ہے نا اس کی بو سے میں بھی بچوں اور میرے ساتھ والے بھی بچیں. باڈی سپرے کرتے ہیں لوگ, پرفیوم لگاتے ہیں, عطر لگاتے ہیں. ریزن یہی ہے کہ ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے, اس کی بو ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں اور اس بو سے بچے رہیں اور بھی لوگ بچیں. ہمارے پسینے میں بو ہے, سنو جس کا میلاد بنا رہے ہو نا اس آقا کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. گلیاں مہک جایا کرتی. آئے ہائے کیسا پسینہ. لوگ کہتے ہیں میں آج کل یہ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں, مجھے اس بیان کو لائیو بھی سوشل میڈیا پہ سنا جا رہا ہے. لوگ بہت سارے لوگوں سے انسپریشن لیتے ہیں, آئیڈیل بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں میں تو فلاں کو پسند کرتا ہوں, میں فلاں کو پسند کرتا ہوں, اس کو فالو کرتا ہوں. تم دنیا میں جس سے بھی محبت کر لو, تم دنیا میں جس سے بھی پیار کر لو, جس کے بھی پیچھے لگ جاؤ, اس کے پسینے سے بو آتی ہے.
میں اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں جس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے کوئی ایسا دنیا میں ایسا ہے؟ آؤ پنجابی شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ہے کوئی ایسا؟ آؤ بتاتا ہوں پسینے میں خوشبو کیسی تھی۔ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے، جو لوگ مکے مدینے گئے ہیں میری بات جلدی سمجھ جائیں گے، اور جو نہیں گئے میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ سب کو مدینہ دکھا دے۔ مکے مدینے میں بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں آج بھی آپ کو ملتی، عرب کے لوگ بہت خوشبو شوق سے لگاتے ہیں اور اس زمانے سے لگاتے ہیں، نبی پاک خود بھی بہت عطر پسند فرماتے تھے۔ تو صحابی رسول آئے کہتے ہیں حضور شادی ہے بچی کی اور عطر چاہیے، نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لے جاؤ اور خوشبو خرید لو، پیارے آقا نے فرمایا کل آنا ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی دوسرے دن کھلے منہ والی شیشی لے کر پہنچ گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ اچھا پسینہ حاضری بھی بہت دیتا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں، ہاں تو پیارے آقا نے پسینہ نکالنا شروع کیا تو وہ بوٹل میں پسینہ جمع ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ اپنی بیٹی سے کہنا جس کی شادی ہے جب خوشبو کی ضرورت ہو اس کو لگا لیا کرے۔ اچھا صحابی کا عقیدہ دیکھو، عرض نہیں کی حضور میں نے عطر مانگا آپ نے پسینہ دے دیا، وہ جانتے تھے پسینہ کس کا ہے، گھر لے گئے اپنی بیٹی کو دیا، سنو میں اور آپ عطر لگائیں اور کمرہ مہک جائے نا ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیا کمال کی خوشبو دی ہے۔ سنو اس پسینے مبارک کا کیا ہوا، جب اس دلہن نے اس پسینے کو لگانا شروع کیا کمرہ نہیں وہ گھر پورے مدینے میں مہکنا شروع ہو گیا۔ علماء بیٹھے ہیں حدیث کی کتابوں میں بیت المطیبین، وہ خوشبوؤں والے گھر کے نام سے وہ گھر مشہور ہو گیا۔ اب میرے آقا کا ایسا کمال ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے گا۔ میرے رضا لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سر تابہ قدم ہے تڑے سلطان زبن پھول، لب پھول بدن پھول رکن پھول دہن پھول۔ آئے آئے اچھا آپ جب بھی یہ سنتے ہیں نا کہ نبی پاک کی خوشبو صحابہ سنتے تھے، نبی پاک کے پسینے کی خوشبو سے برکتیں لیتے تھے، آقا کا راستہ تلاش کر لیتے تھے، نبی پاک کی خوشبو سے پہنچ جایا کرتے تھے، تو دل تو بڑا مچلتا ہے کہ کیسی خوشبو ہوگی۔ مگر سچی بات بتاؤں آج بھی 1450 سال گزر گئے نا، 1400 سال سے زیادہ، کسی عاشق کے رسول کو مدینے لے جائیے، اس کی آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھ دیجیے، شرط ایک ہے ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے، وائرس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ کو یاد ہے 2019-20 میں کووڈ آیا تھا تو سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، ایک وائرس آج کل بھی ہے کہ وہ لگ جائے تو پھر ایسی خوشبوئیں نہیں آتی، ہاں لیکن اگر عشق رسول والی ناک ہے نا تو آج بھی مدینے لے جاؤ، وہ گلیاں بتاتی ہیں، کیا بتاتی ہیں؟ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ ایسے مہکے آقا ہیں، ان کا ذکر کرے تو خوشبو کیوں نہ پھیلے، ادھر درود پڑھو تمہاری خوشبو آسمانوں پر پہنچے۔ اب مجھے بتاؤ جو زندگی میں درود شامل کر لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑے گا نا، انشاءاللہ اس کی زندگی نیکیوں سے مہکے گی، اس کی انشاءاللہ دنیا مہکے گی، انشاءاللہ اس کی قبر مہکے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں خوب درود پڑھنے، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو،
بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری نے ساری دنیا کے عاشقان رسول کو ایک بڑا پیارا ٹارگٹ دیا ہے کہ ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن، بچے، گھر کے تمام افراد روزانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں 1200 بار درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ ہاں ویسے تو سچی بات ہے ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں، شاعر کہتے ہیں نا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ تو آؤ نا مل کر، پھر نبی پاک کی بارگاہ میں امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر سب پڑھ لینا عاشقان رسول تو ٹارگٹ کیا ہے کہ 12 ارب درود پاک کا تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اچھا اس دنیا میں یاد رکھیے گا، فقیر اپنی اوقات کے مطابق ہی تحفہ دیتا ہے، مگر بادشاہ اس کے رپلائی میں جب نوازتا ہے نا تو اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں۔ تو میرے آقا تو سب کے آقا ہے نا، ہم جب درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے تو پھر نبی پاک جب کرم نوازی فرمائیں گے، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے، ہاں ایک ہی نگاہ چاہیے۔ مجھے اندازہ ہے یہاں بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، پیچھے تک کھڑے ہوئے بھی ہیں، پرابلمز ہیں، واقعی پرابلمز ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی قرضے میں ہے، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو مہنگائی نے تنگ کیا ہے، کوئی فیملی پرابلم ہے، ڈیفیکلٹیز پرابلم ہیں، مگر آپ کو صحیح بتاؤں بڑا پیارا مہینہ آ گیا ہے، اللہ کے حبیب کی ولادت کا مہینہ آیا ہے نا، مانگنے کا مہینہ۔ یقین کرو جب کسی بڑی شخصیت کے گھر میں خوشی ہوتی ہے نا تو فقیر پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب خوشی میں آج عطا کر ہی دیں گے، تو میرا رب تو سب کو نوازنے والا ہے نا، اور رب کے حبیب کی ولادت کا مہینہ ہے تو یہ مہینہ ہے مانگنے کا۔ آپ یقین کرو درود پاک پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے اپنے رب سے خوب مانگنا ہے۔ اور ہمیں، میں نے کہا نا، ایک توجہ درکار ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ٹھیک ہے بڑے پرابلمز ہیں، بڑی مشکلیں ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ایسا لگتا ہے گتھی سے الجھ گئی ہے، ہر کام ٹیڑھا ہو رہا ہے، کیسے حل ہوگا؟ سنو میرے بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، کہتے گتھیاں ہیں نا بہت ساری، سنو حل کیا ہے، واٹ از دا سولوشن؟ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ بس نبی پاک نے نگاہ اٹھانی ہے، اپنے سارے کام بن جانے۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک اور تحفہ تیار کرنا ہے نبی پاک کے لیے۔ ہاں پیارے آقا کی ولادت کا دن ہے نا، گفٹ تو دیں گے نا۔ کون سا گفٹ دیں جس ان کو پسند بہت ہو؟ ان کو پسند کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو یہ میلاد منانے والے کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ بلکہ مزہ تو یہ آئے کہ ہمارا دوست، ہم میں سے کسی اسلامی بھائی کا دوست یا ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ نوٹس کریں یار آپ نے 5 وقت نماز شروع کر دی، تو کہ ہاں نبی پاک کا میلاد آیا، نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں نے 5 وقت نماز شروع کر دی۔ یار آپ نے حرام کام چھوڑ دیے؟ بس میں نبی پاک کا امتی ہوں، آقا کا میلاد آیا، میں نے حرام روزی چھوڑ دی، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میں نے غلط باتیں کرنا چھوڑ دی، میں نے غلط دیکھنا چھوڑ دیا۔ فرق لاؤ اپنے اندر۔ یقیناً گلیاں سجانی ہیں، جھنڈے لگانے ہیں، پرچم لگائیں، مگر اس بار اپنا آپ بھی سجاؤ، اپنے دل کو بھی پاکیزہ کریں۔ ہم نمازی بن کر میلاد بنائیں، ہم سچ بول کر میلاد بنائیں، ہم حلال کما کر میلاد بنائیں، حرام سے توبہ کر کے میلاد بنائیں۔ یقین جانیے گا جس دن یہ والا میلاد بناؤ گے نا، پھر دیکھو نبی پاک کی طرف سے کیسی عطائیں ہوتی ہیں، کایا پلٹ ہو جائے گی، بگڑی بن جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم اس بار نیت کر لے، جتنے میرے بھائی ہیں جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور سبحان اللہ، سنتوں پر عمل کر کے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے اس میلاد کو منائیے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک عجب سما ہے فیضان مدینہ میں، ہاں پاکستان سے ٹرینیں آ رہی ہیں، مجھے بتایا کل انڈونیشیا سے، چائنا سے لوگ آ رہے ہیں، پوری دنیا سے عاشقان رسول۔ اگلے کچھ دنوں کے بعد یو کے سے، یہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ میں یہاں آج انعامات بانٹے جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس کا تربیتی اجتماع انشاءاللہ اگلے 2-3 دنوں میں فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے۔ یو کے سے آ رہے ہیں، یورپ سے آ رہے ہیں، افریقہ سے آ رہے ہیں، نیپال سے آ رہے ہیں، دنیا بھر کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اس وقت دنیا بھر کے عاشقان رسول کی نگاہوں کا مرکز اور گویا زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔
اب لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے فیضان مدینہ آ رہے ہیں کہ برکتیں لوٹیں گے، علم دین سیکھیں گے، اللہ کے ولی کی زیارت کریں گے. اور جو کراچی میں رہنے والے ہیں ان میں کئی ہیں جو مہینوں گزر گئے فیضان مدینہ نہیں جاتے. شاید ایسے بھی ہوں گے جو آج تک نہیں گئے ہوں گے. تو یہ نہ کریں. 12ویں شریف کے مہینے میں تو روز اللہ کے ولی کی زیارت کا موقع، پھر وہاں سیکھنے سکھانے کے حلقے تقریباً 9 بجے عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، 11:30 12 بجے تک مدنی مذاکرہ ہے. جب جب موقع ملے فیضان مدینہ کا رخ کریں، اور نہیں جا سکتے تو کم از کم مدنی چینل پر مدنی مذاکرے ضرور دیکھیں. انشاءاللہ اس سے دلوں کا رنگ بدلے گا. ہم انشاءاللہ نیکی کی طرف مائل ہو جائیں گے، عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. ایک آخری بات کر لوں پھر انشاءاللہ ہم مزید جو ڈسٹریبیوشن آف انعامات ہے اس کی طرف چلیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بتاؤں یہ ہزاروں اسلام میں کیوں موجود ہیں رات کے اس پہر. کہ یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے، نیو کراچی، انڈسٹریل ایریا بھی ہے اور نارمل لوگ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہاں پر ایک ایسا شاندار جامعۃ المدینہ ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، اسلامک یونیورسٹی ہے کہ جہاں 350 کے قریب اسلامی بھائی درس نظامی کر رہے ہیں. اور الحمدللہ یہاں جن کی پوزیشنز ہوئی ہیں، جنہوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا ہے، ان کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں. یہ ایوارڈ ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کتنے بڑے پیمانے پر علماء پروڈیوس کر رہی ہے کہ نہ صرف پاکستان، نہ صرف بنگلہ دیش، نہ صرف ہندوستان، نہ صرف افریقہ، نہ صرف یورپ، نہ صرف UK. پچھلے دنوں امریکہ کے شہر ہیوسٹن کے اندر دستار فضیلت کا اجتماع ہو رہا تھا. یعنی دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ علماء کی جو ضرورت ہے وہ دعوت اسلامی پوری کر رہی ہے. 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن دعوت اسلامی اس امت کو دے چکی ہے. اگر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کو ملایا جائے تو تقریباً 7,500 سے زیادہ یہ دعوت اسلامی کے انسٹیٹیوٹس بنتے ہیں، یہ ادارے بنتے ہیں. 7,500 طلبہ کی بات نہیں کر رہا، 7,500 کے قریب ادارے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اس میں کتنے لاکھوں طلبہ بغیر فیس کے علم دین پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. تو کتنا بڑا یہ سمجھے کہ اخراجات ہوں گے، کتنے زیادہ یہ مطلب یہ سمجھے کہ اس کے انتظامات کرنے ہوں گے. دعوت اسلامی کے اس وقت صرف پاکستان میں 44,000 کے قریب امپلائیز ہیں، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جاب کرتے ہیں جن کی سیلری دعوت اسلامی کے ذمہ ہے. تو الحمدللہ اتنے بڑے نیکی کے کاروان کو، اور صرف دینی کام نہیں، 600 سے زیادہ سال کی مسجدیں ہوں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے اس امت کو، کسی تکلیف میں امت آتی ہے، تو چاہے وہ کرونا کا زمانہ ہو، چاہے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب کی بات ہو، چاہے ترکیہ یا شام کے زلزلے کی بات ہو. پچھلے دنوں مراکش میں زلزلہ آیا، ہماری UK کی ٹیم فوراً وہاں امداد کے لیے پہنچی. تو دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جب کوئی پرابلم ہوتا ہے تو دعوت اسلامی اور اس کے شعبے کے اسلام بھائی آگے ہوتے ہیں. جو تنظیم اتنا بڑا دین کا کام اور اتنا بڑا ویلفیئر کا کام کر رہی ہو تو ہمیں اس کا حصہ بھی بننا ہے، اس کا پریکٹیکل حصہ بھی بننا ہے، اور اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا ہے. الحمدللہ 15 اکتوبر کو ہم کرنے جا رہے ہیں ٹیلی تھون، اور اس ٹیلی تھون میں ہم ہر سال ہی اعلان کرتے ہیں کہ تمام عاشقان رسول مدد کریں. اتنا بڑا دین کا کام ہے، آپ کو پارٹنر بننے کا موقع مل رہا ہے. اور اس کی ہم نے یونٹ بھی آسانی کے لیے بنا دی ہیں کہ 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. تو جس کو اللہ نے نوازا ہے، 12ویں کا مہینہ ہے، 1200 یونٹ دے، 112 یونٹ دے، 12ویں کے 12 یونٹ دے، ورنہ کم از کم 1 یونٹ تو ہر عاشق رسول دے کہ اتنی بڑی تحریک کا مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے. جتنے بڑے کام ہو رہے ہیں دین کے دنیا بھر میں بھی اس کا ایک پارٹنر بن جاؤں، میں بھی اس کا ایک حصے دار بن جاؤں. یاد رہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ اگر واقعی آج کل جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں نا، ان سے تو میری زیادہ گزارش ہے، یہ اللہ سے کاروبار ہوتا ہے، آپ خرچ کریں، اللہ اس کا صلہ آپ کو دنیا میں ہی عطا فرمائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بار ٹیلی تھون میں بھی نیو کراچی والے کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. 15 اکتوبر کا انتظار بھی نہ کریں، ابھی سے دینا چاہیں تو دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کر کے آپ دے سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اختتام کی طرف، اور دورۃ الحدیث شریف سے اس سال جو فارغ ہوئے، ابھی ان طلبہ کرام کو جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ کی طرف سے تحائف دیے جائیں گے. جو اس سال 2023 جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ کے طلبہ جو اس سال ان کی دستار ہوئی ہے، میں ان کے نام پکاروں گا، آپ آتے جائیے گا. محمد واصف اتاری مدنی، محمد واصف اتاری مدنی.
محمد سائم اتاری مدنی، مولانا محمد نادر اتاری مدنی، محمد حامد اتاری مدنی، مولانا محمد اسامہ اتاری مدنی، مولانا محمد حسیب اتاری مدنی، مولانا محمد بلال اتاری مدنی، مولانا محمد بلال حسین اتاری مدنی، مولانا سید محمد اسید اتاری مدنی، مولانا محمد شیروز اتاری مدنی، مولانا محمد حسین اتاری مدنی، مولانا محمد محسن اتاری مدنی، مولانا محمد عبید رضا اتاری مدنی، مولانا محمد حسن اتاری مدنی، مولانا محمد حمزہ اتاری مدنی، مولانا محمد اویس اتاری مدنی، مولانا محمد آصف اتاری مدنی، مولانا محمد شان اتاری مدنی، مولانا سید محمد عبید شاہ اتاری مدنی، مولانا محمد کاشف اتاری مدنی۔ ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جن طلبہ نے درجہ ثابت تک فیضان کتب مدینہ میں پڑھا اور ابھی اس وقت فیضان مدینہ میں دورہ عبدالحدیث شریف میں ہے، میں ان سے گزارش کروں گا اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حمزہ بن عبد القیوم، عثمان بن رئیس الدین، احمد رضا بن غلام یاسین، ثناء اللہ بن سکندر، ابھی جو اس وقت دورہ الحدیث شریف میں ہے وہ تشریف لے آئے۔ محمد عثمان، احمد رضا بن غلام یاسین، ثناء اللہ بن سکندر، سمیع اللہ بن سکندر، عمیر بن سلیم، ریحان بن ندیم، کاشف بن محمد اعجاز، عاقب بن محمد مختار، طیب محمد رفیق، غلام مرتضی، مبین بن محمد اقبال، عبد المصطفیٰ بن عبد المجید، حارث بن محمد اسلم، زبیر بن محمد جمیل، عبد السبحان بن محمد افضل، کاشان بن عبد الغفار، حسنین، یہ دورۃ الحدیث شریف کی طلبہ تھے جو اس وقت فیضان مدینہ میں ابھی اس وقت یہ مدرسہ مدینہ کے قاری صاحب، مدرسہ مدینہ کے قاری صاحبان اوپر آ جائے، مدرسہ مدینہ کے قاری صاحبان، مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب تشریف لے آئے۔ فرض علوم کورس کرنے والے مدرسۃ المدینہ کے طلبہ، محمد علی رضا بن محمد ذیشان، یہ فرض العلوم والے ہیں۔ محمد بلال بن محمد ذیشان، محمد عمر بن محمد شاہد آرائی، محمد حبیب بن محمد شاہد آرائی، محمد عمار علی بن سید آصف علی، سید زید علی بن ارشد علی، یہ فرض علوم والے طلبہ ہیں۔ سند والے دوسرے تکمیل قرآن کرنے والے مدرسۃ المدینہ سے عبد الحادی بن شہزاد، سید عبد المجیب بن سید عارف علی، مبشر بن محمد آصف، امان بن عرفان، طلحہ بن طاہر، محمد علیان بن محمد علی، ذوالقرنین بن عمر فاروق، حمزہ بن ایوب، احمد رضا بن شاہد۔ فرض علوم میں پوزیشن لینے والے طلبہ، کوئی بات نہیں۔
ایان آصف، معیز منصور، جواد رمضان، یہ فرض علوم میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء تھے. آپ تین ہیں، آ جائیں آپ بس. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اساتذہ انشاءاللہ رکن شورا کے ہاتھوں ہمارے جامعۃ المدینہ کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کو انشاءاللہ تحائف پیش کیے جائیں گے. قرآن اور عورت مفتی قاسم صاحب کی کتاب ہے. حضرت مولانا محمد نعمان عطاری مدنی، انہوں نے ماشاءاللہ اسی جامعہ میں پڑھا ہے اور ماشاءاللہ 3 سال سے تدریس کر رہے ہیں. مولانا محمد رمیز عطاری مدنی، انہوں نے بھی اسی جامعۃ المدینہ سے پڑھا ہے اور آج مدرس ہیں. مولانا محمد شرجیل عطاری مدنی، ماشاءاللہ. مولانا محمد رنان عطاری مدنی، مولانا احمد رضا عطاری مدنی، مولانا عبد الرحمن عطاری مدنی، مولانا اویس عطاری مدنی، جناب سر شکیل عطاری، جی جناب سر شکیل عطاری، مولانا عبد الرحمن عطاری مدنی، مولانا غلام نبی عطاری مدنی، مولانا شکیل عطاری مدنی، مولانا قریش عطاری مدنی، معذرت، مولانا عماد عطاری مدنی، عماد صاحب، مولانا یعقوب عطاری مدنی، مولانا صداقت عطاری مدنی، شیٹ لائیں استاد صاحب کی، مولانا ممتاز عطاری مدنی. کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کرسی لاؤ، کرسی لاؤ، کرسی لاؤ. مولانا ممتاز عطاری مدنی. اب آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. بڑا مبارک موقع ہے، علماء کرام، طلباء علم دین کی محفل ہے. اللہ اس محفل کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. مانگنے کا وقت ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. يا ميسر كل امر عسير يسر امري واشرح صدري يا الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ خوشیوں کا موقع ہے، اس مبارک موقع کی برکت سے ہمارے غموں کو دور فرما دے، ہمارے دکھوں کو دور فرما دے. اللہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو بادشاہ مجرموں کی سزاؤں میں تخفیف کر دیتے ہیں، جیلوں سے آزاد کرتے ہیں. اللہ تجھ سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اور نبی پاک کی ولادت سے بڑھ کر خوشی کا موقع کون سا ہے؟ ولادت مصطفیٰ کا واسطہ ہمیں جہنم کی عذاب سے رہائی عطا فرما دے. اے اللہ جہنم سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی عطا فرما دے. جنت میں بلا حساب داخلہ ہم سب کا مقدر فرما دے. اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، تیرے بندے بہت پریشان ہیں. اے اللہ سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما.
رزق حرام سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ اتنا دے کہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. اے اللہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما. دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما. ہمیں بھی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر اخلاص کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے طلباء اور جو علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کے علم میں اور اضافہ فرما. بالخصوص جامعۃ المدینہ کتب مدینہ کی خیر فرما. جن بچوں کو آج اے اللہ فراغت ہوئی، جنہوں نے تکمیل حفظ کیا، درس نظامی کمپلیٹ کیا، جن کو انعامات دیے، اے اللہ جتنے یہاں پڑھ رہے ہیں سب کو عالم باعمل بنا، دین کا عظیم مبلغ بنا، اخلاص کی دولت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی دین متین کی خدمت گاری میں قبول فرما لے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. ایک منٹ اور لوں گا کیونکہ وہ ہمارے قاری صاحبان کو تحفے دینا رہ گئے. ان کے نام لے لیتا ہوں پھر ان کو آپ دے دیں. جی قاری محمد عمر فاروق اتاری، جلدی آ جائے. قاری عمر فاروق اتاری، قاری فضیل اتاری، قاری اویس اتاری، قاری ارسلان اتاری، قاری عمر اتاری. یہ دیجیے کہ قاری عمر اتاری موجود؟ جی ہو گئے. صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی بنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاشی محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے